جو تیرے راہ گزر میں تھا سجدہ ریز، میں نے کسی قدم پہ جھکایا نہیں ہنوز۔ محراب جام تو نے جلایا تھا خود جسے، سینے کا وہ چراغ مجھے بجھایا نہیں ہنوز۔ بے ہوش ہو کے جلد تجھے ہوش آ گیا، بے ہوش ہو کے جلد تجھے ہوش آ گیا، میں بد نصیب ہوش میں آیا نہیں ہنوز۔ شکریہ۔ مر کر بھی آئے گی صدا یہ قبر جوش سے، بے درد میں نے تجھ کو بھلایا نہیں ہنوز۔ تیرا ہاتھ میں ہو اگر تو سفر ہی اصل حیات ہے، میرے ہر قدم پہ ہیں منزلیں۔ یہ میری بیگم آ کے بیٹھی، میں ان سے کہہ رہا ہوں، آپ سن لیں۔ تیرا ہاتھ میں ہو اگر تو سفر ہی اصل حیات ہے، میرے ہر قدم پہ ہیں منزلیں، تیرا پیار گر میرے ساتھ ہے، میری بات کا میری ہم نفس تو جواب دے کہ نہ دے مجھے، تیری ایک چپ میں جو ہے چھپی وہ ہزار باتوں کی بات ہے۔ اور ہزار باتوں پہ یاد آیا کہ ایک ہی شخص یہ باتیں کرتے ہوئے جلالی صاحب، تشریف لائیے جناب۔ لیکن آج ہزار باتیں نہیں ہیں، 3 منٹ میں جو بھی ہو سکے، تشریف لائیے۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو مجھے امیر الحسن صاحب سے پوچھنا ہے کہ انہوں نے کبھی مجھ سے کون سا غیر معیاری لطیفہ سنا ہے، ذرا مجھے بتا دیں پلیز، میں بڑا شکر گزار ہوں گا اگر مجھے بتا دیں گے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو عید مبارک، گو کہ لیٹ ہو گئی ہے، لیکن عید پہ 2 شعر عید سے تعلق سے۔ عید آئی ہے زمانے میں مسرت آئی، عید آئی ہے زمانے میں مسرت آئی، چشم دوراں کے لیے عید کی خوشیاں لائی، دست تقدیس سے ہر شخص نے حصہ پایا، میرے حصے میں تیرے دید کی حسرت آئی۔ عید آئی ہے زمانے میں مسرت آئی، چشم دوراں کے لیے عید کی خوشیاں لائی، دست تقدیس سے ہر شخص نے حصہ پایا، میرے حصے میں تیرے دید کی حسرت آئی۔ کیونکہ میرے پاس 3 منٹ ہیں تو کچھ لطیفے دو 3.25 منٹ کہے تھے آپ نے۔ ایک چھوٹے سے 2-3 لطیفے سنا دیتا ہوں آپ کو۔ ایک صاحب ہوٹل میں گئے، بیرا آیا تو بیرے سے کہنے لگے کہ ایک ٹھنڈی چائے لاؤ، 2 جلے ہوئے توست اور ایک سڑا ہوا انڈا میری میز پر زور سے پٹک دو۔ تو وہ بیچارہ کہنے لگا صاحب جی معاف کیجیے گا، کچھ بیگم صاحب سے آپ کا جھگڑا وگڑا ہو گیا؟ کہنے نہیں بیگم تو آج میکے گئی ہوئی ہیں، لیکن آج ناشتہ گھر جیسا کرنے کو دل چاہ رہا ہے۔ یہ جو بیویوں کے متعلق معاف کیجیے گا ہماری بہنیں بیٹھی ہیں یہاں پر، مجھے اس کے بہت سارے لطیفے یاد ہیں، لیکن میں چند آپ کو بہت 2-3 ایک بڑے مزے چھوڑا ہوں چھوٹے سے۔ ایک صاحب کی بیوی کے انتقال ہو گیا تو وہ دفنا کے آ رہے تھے، تو راستے میں بجلی کڑکی، بہت زور سے بادل گرجے، تو ان کے میاں کہنے لگے اب پہنچی عرش پہ۔ کوئی لڑاکا تھی کوئی۔ ایک صاحب کی بیوی جانے والی تھیں تو وہ اپنے میاں سے کہنے لگی دیکھو میرے جانے کے بعد تم دوسری شادی کر لینا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، صرف ایک چھوٹی سی درخواست ہے۔ کہنے ہاں بولو بیگم بولو۔ کہنے بس وہ میرے کپڑے جو ہیں نا وہ نئی دلہن کو آپ نہیں پہنائیے گا۔ کہنے کمال کرتی ہو بیگم، رضیہ کے کپڑے تو ویسے بھی نہیں آئیں گے تمہارے۔ ایک صاحب کی جی ہاں اچھا، اس پہ اب شعر کچھ تکیے پہ، آپ یاد ہے ایک زمانے میں پرانے زمانے کے لوگ یہاں اگر ہیں کوئی تو تکیوں پہ شعر لکھے جاتے تھے، تو ان کے میں چند آپ کو اقتباسات پیش کرتا ہوں۔ یہ آرزو ہے کہ سویا رہوں ہزاروں سال، یہ آرزو ہے کہ سویا رہوں ہزاروں سال، قیامت آئے تو بیگم مجھے جگا دینا، اس سے پہلے مجھے نہیں چھیڑنا۔ کوشش کروں ہزار نہ آئے گی مجھ کو نیند، کوشش کروں ہزار نہ آئے گی مجھ کو نیند، تکیہ ہے نرم بیوی کا برتاؤ سخت ہے، تکیہ ہے نرم بیوی کا برتاؤ سخت ہے، تکیے پہ شب کو پانی چھڑک کر میں سو گیا، وہ سمجھی میں ان کے ہجر میں رویا تمام رات۔ کھا، اور آخری ہے اس کا، کھا نہ ہمسائی سے میری چغلیاں جانے بہار، میں نے آنکھیں بند کر لی مگر سویا نہیں۔ السلام علیکم، شکریہ۔
بہت اچھے جلالی صاحب. آپ دو دوست بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں, اپنی بیوی کی تعریفیں کر رہے ہیں دونوں. ایک کہتا ہے میری بیوی انتہائی خوبصورت ہے. اچھا. دوسرا بولتا ہے میری بیوی جنت کی حور ہے. اسے کہتا ہے یار تم بڑے لکی ہو, میری بیوی ابھی تک زندہ ہے. اس کے بعد ہماری بہن فرح ناز تشریف لائیے. فرح جی ایک ہی گل ہے کی فرق پہنتا ہے. فرح اقبال ناز تو آپ کو ہے ویسے ہی, ناز تو آپ کو ہونا چاہیے. ہمیں بھی ناز ہے, آپ کو بھی ناز ہے. اور آپ کے سوا 3 منٹ آپ شروع ہو. ایک چھوٹی سی نظم پیش کرتی ہوں. عنوان ہے چاہتوں کے موسم. بہت پرانی ہے, کافی پرانی. بہت ہی چاہت سے میں نے سوچا خزاں کے آنے کی رت سے پہلے وفا کے موسم کو سبز کر لوں, گما میں پھولوں کو فرض کر لوں, بچا لوں موسم کی سختیوں سے, سمے سے وعدوں کے قرض کر لوں. بہت ہی چاہت سے میں نے سوچا خزاں کے آنے کی رت سے پہلے وفا کے پودے کو سبز کر لوں, گما میں پھولوں کو فرض کر لوں, بچا لوں موسم کی سختیوں سے, سمے سے وعدوں کے قرض کر لوں. خبر نہیں تھی مجھے بھی لیکن کہ رت بدلنے کے راستے پر کہیں بھی کچھ بھی لکھا نہیں ہے. خبر نہیں تھی مجھے بھی لیکن کہ رت بدلنے کے راستے پر کہیں بھی کچھ بھی لکھا نہیں ہے. خبر نہیں تھی مجھے بھی لیکن کہ موسموں میں وفا نہیں ہے, خزاں سے کچھ بھی بچا نہیں ہے. خواتین حضرات, سیریس پوائنٹ آف ویو, ہمارے درمیان ایک ایسے استاد موجود ہیں جو طبلہ بجاتے ہیں بغیر طبلے کے. آپ لوگ حیران ہوں گے. سردار زندہ جی تشریف لائیے. سر جی آپ لوگ واقعی انجوائے کریں گے. سلام ہے جی, ست سری اکال سب نو. میرے کو اللہ کا ایسا کرم ہے کہ میں نے غلام علی صاحب جی کے ساتھ, پرویز مہدی صاحب جی کے ساتھ, خان صاحب سلامت علی خان صاحب جی کے سامنے, استاد فتح علی خان صاحب جی کے سامنے طبلہ بجایا ہے اور ان کے ساتھ بجایا ہے. تو دیکھیے کیسا یہ مشکل کام ہے. جتنے بھی طبلے نواز ہیں, میاں شوکت صاحب پاکستان کے جو بڑے لوگ ہوئے ہیں دنیا کے اچھے طبلہ نواز, طارق خان صاحب, میاں تافو خان صاحب جو میرے استاد ہیں, ذاکر حسین جی اللہ رکھا صاحب, ایسے میرے استاد ہیں. 3 منٹ ہیں. دیکھیے دھا دھند نانا دھند نانا دھند نانا دھند نا دھر کر تکڑ دان دھر کر تکڑ دان دھر کر تکڑ دان کت دا کت دا دھا دا دھا دھر کر تکڑ دان دھر کر تکڑ دان دھر کر تکڑ دان کت دا کت دا دھا دا دھا دھر کر تکڑ دان دھر کر تکڑ دان دھر کر تکڑ دان کت دا کت دا دھا دا دھا دھند نانا دھند نانا دھند نا کر تکڑ کر تکڑ دھا 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 دھند نانا دھند. اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ آپ جیسے اچھے لوگوں کے بیچ میں مجھے بیٹھنے کو بہت بار مالک نے موقع دیا ہے. تو آج میں پھر آیا تھا تو میں نے بولا کہ ذرا آپ کے بیچ میں یہ سیوا کروں. ہاں دیکھیے یہ میں سب چیزیں ہاتھ سے نکالتا ہوں, یہ نہیں کہ مجھے منہ سے ہی یاد ہیں. یہ میں بجاتا ہوں تو میں نے بولا, تو ہمارے ڈیکسٹر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, تو وہ بولے کہ میرا طبلہ ٹیون ہے, تو وہ طبلہ لائے ہیں کہ نہیں, تو میں نہیں لایا تھا, ویسے ہی دیکھنے کو آیا تھا. تو بس یہ اللہ کا کرم ہے. دیکھیے ایک پرانی بندش ہے, ابھی جو میرا 1 منٹ بچا ہے وہ کسی آپ اور میرے بھائی کو دے دیجیے. خدا حافظ. خواتین حضرات, آپ نے دیکھا کہ استاد جی نے کیا رنگ جمایا.
بغیر تبلے کے تبلا بجانا یہ اتنا آسان جتنا لگ رہا ہے اتنا آسان کام نہیں ہے. یہ واقعی بڑی ریاضت کا کام ہے. اب میں زحمت دے رہا ہوں. ہیلو جینٹل مین اینڈ لیڈیز, اب میں زحمت دے رہا ہوں ہمارے وڈے پرانے دوست ساڈے وڈے پرا جی عدیل زیدی. جناب تشریف کو لائیے. آپ کے 3.25 منٹ شروع ہوتے ہیں. آپ یا تو میری تعریفیں کر لیں یا کچھ سنا لیں. خواتین و حضرات السلام علیکم. ایک سردار جی کے تبلے کے بعد سید کو بلانا بھی کمال ہے. تو لیکن سردار جی جواب نہیں آپ کا, بہت بہت کمال کا ہے. پاکستان کے سیلاب کے حوالے سے ایک شعر اپنا یاد آ رہا ہے کہ بارشوں کی دعا کرے کیسے, بارشوں کی دعا کرے کیسے جس کا کچا مکان ہے صاحب. بارشوں کی دعا کرے کیسے جس کا کچا مکان ہے صاحب. اور ایک شعر یہ بھی پچھلے ہفتے کا ہے کہ تیری نسبت سے میرے کاغذ پر, تیری نسبت سے میرے کاغذ پر حرف جو آیا معتبر آیا. تیری نسبت سے میرے کاغذ پر حرف جو آیا معتبر آیا. اور صاحب اب جو نظم ہے ایک بہت چھوٹی سی ہے, اور عبداللہ بھائی اس وقت یہاں آئے ہوئے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, اور تھوڑی سی شاید بات سخت بھی ہے لیکن یہ اسی کی نسبت سے, اور شاید لکھوائی بھی اسی نے ہے. اس کا عنوان ہے دکاندار.